جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى. ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے. مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا. میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی. میرے بال بڑے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے آج میری ایک سہیلی آ رہی ہے، اللہ کے واسطے ٹرینڈ نہ کرانا، میں تم نے ملانا چاہتی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. میں بازار گیا، اس طرح پھر آ کے پھر آیا. عرشوں پر حرکت ہوئی، جبریل بھاگے آئے، یا رسول اللہ وہ حدیر تو اللہ کو پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار نے تو عرشوں کو ہلا دیا ہے. ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا اور وہ ایسے ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے. جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا جہنم. تو بھائی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا. تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو. تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو بس نہیں کر دیا. ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا. کس چیز نے میرے عمل کو بس نہیں کیا؟ وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق. ہاں، ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو. کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں بولو بھائی؟ باجو، تمہاری گجراتی میں بولو نا، باجو. باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا. لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا. یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے. تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ہفتہ ہم شکار کرتے. تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے. میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا. تو آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر. میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں. ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا. حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں، آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے. تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا. اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم. جہنم. مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا. میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا. بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں. تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں.
اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی. میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا. تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں. میری ماں کو ٹنڈ کرانے سے نفرت، تو ماں کے لیے تو نفل نماز چھوڑی جا سکتی، تو وہ مجھے کہتے ٹرینڈ نہ کرایا کرو. جس دن کہتے ٹرینڈ نہ کرایا کرو اسی دن میں اس طرح پھر آ کے آ جاتا کہ میں نے ماں کی اصلاح کرنی. میری بیوی وہ میرے منتیں کرتے کہ ٹرینڈ نہیں کرانی. جس دن کہتے میں ٹرینڈ کراتا. میرے بال بڑے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے آج میری ایک سہیلی آ رہی ہے، اللہ کے واسطے ٹرینڈ نہ کرانا، میں تم نے ملانا چاہتی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. میں بازار گیا، اس طرح پھر آ کے پھر آیا. اب یہ میں اپنی بیوی کی اصلاح کر رہا ہوں. تم چونکہ مولوی بن رہے ہو نا، جب تمہاری شادیاں ہوں گی تمہیں شیطان پٹی پڑھائے گا میں نے بیوی کی اصلاح کرنی. بیوی کی اصلاح نہیں کرتی، بیوی سے عشق کیا جاتا ہے. ہاں بڑی سبحان اللہ نکلی. پیار کیا جاتا ہے، پیار سے ہر اصلاح ہو جاتی. تم فتوے سے گھر چلاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. محبت سے گھر چلاؤ ہمیشہ آباد رہے. اس سے بڑھ کر کون ہے تمہاری عزت کی حقدار جو ایک بول پر تمہیں عزت دے دیتی ہے، تمہارے حوالے اپنی عزت کر دیتی ہے، پھر تم اسے گالیاں دیتے ہو، اس کے ماں باپ کو کوستے ہو، اسے ذلیل کرتے ہو، اسے خوار کرتے ہو. اور یہ بڑا مرد ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے. لعنت ہے اس سوچ پر. میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ عورتوں پہ غالب آتے ہیں اور عزت دار شریف لوگوں پہ بیویاں غالب آتی ہیں. میں عزت دار شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، چاہے میں مغلوب ہو جاؤں. میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا کہ بیوی کو دبا کے رکھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، قحط کا زمانہ، سب کو تھوڑا تھوڑا توشہ خود دیا. خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو دینا بھول گئے. انہوں نے آ کے کہا نہیں کہ مجھے تو دیا نہیں، مجھے بھی تو دیں. چپ کر کے چل پڑے. جب جرف پار کر گئے تو کہنے لگے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تو جانتا ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ دانا، اب میرا تو ہی کام کرے گا، میری بھوک کا تو سامان بن. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا توشہ ہے، یہی میرا زاد راہ ہے. یہ کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے، کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے. جس کے لیے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیر کیا کہہ رہا ہے. عرشوں پر حرکت ہوئی، جبریل بھاگے آئے، یا رسول اللہ وہ حدیر تو اللہ کو پکار رہا ہے، اس کی پکار نے تو عرشوں کو ہلا دیا ہے. اس کو آپ نے توشہ نہیں دیا. آدمی پیچھے دوڑائیں تو آپ نے فوراً ایک آدمی پکایا، اب بھاگو بھائی اس کو دو، معذرت بھی کرو، سنو کیا کہتا ہے، سننا کیا کہتا ہے، پھر مجھے بتانا کیا کہتا ہے. یہ بیٹھ پیچھے اونٹنی کو دوڑایا، ان کو جا کے ملے، کہا بھائی اللہ کے رسول کی طرف سے بھول گئے تھے، اب آپ کو پیش کیا ہے. اس نے توشے کو لیا، یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع سماوات. اے میرے مولا تیرے قربان جاؤں، تو نے مجھے عرش پہ یاد رکھا، تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا. رحم ضعفی وجوعی، تو نے میری بھوک پر رحم کھایا، تو نے میرے ذوق پہ رحم کھایا. اللہم کما لم تنسى حدیر فجعل حدیر لا ینساک. اے میرے مولا جیسے تو حدیر کو نہیں بھولا، حدیر کو بھی توفیق دے کہ تمہیں کبھی نہ بھولے.